خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر اسپیشل. میں ہوں شہزاد رضا. وزیر اعظم عمران خان نے آج پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فلاحی پیکج کا اعلان کیا. 120 ارب روپے پر مشتمل یہ پیکج ہے جس میں 3 اشیاء خرد و نوش جس میں گھی، آٹا اور دالیں، ان پر ڈائریکٹ سبسڈی دی جائے گی تقریباً 30%. اور وزیر اعظم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو قوم سے خطاب کیا اس میں کہا کہ آسان لفظوں میں جو بھی صارفین ہیں وہ یہ لوگ اشیاء خریدنے جاتے ہیں ان کے جو بلوں میں 30% کمی ہوگی. ایک بہت بڑا یہ پیکج ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے اور بھی جو حکومت کے کام ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں، جیسے سود سے پاک قرضے 1400 ارب روپے کے جو قرضے ہیں جو دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب جوان پروگرام، اور اس کے ساتھ 47 ارب روپے کا جو پروگرام ہے جس میں اسکالرشپس دے رہی ہے حکومت اور اسکل ڈیولپمنٹ کر رہی ہے نوجوانوں کی. ایک بات انہوں نے اور بہت اہم کی اور وہ کہا کہ اس سال کے آخر تک اسلام آباد اور اگلے سال مارچ تک پنجاب میں تمام خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ دے دیے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اور سیاسی ناقدین اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف الیکشن جیت پائی اگلی دفعہ تو وہ صرف اس کام کی بنیاد پر جیت سکتی ہے کہ جنہوں نے ہیلتھ انشورنس کارڈ ایشو کی ہیں. کے پی میں یہ عمل مکمل ہو چکا ہے، دیگر صوبوں میں اگلے سال تک کرنے کا ارادہ ہے. اور ساتھ ساتھ سندھ حکومت سے بھی وزیر اعظم نے اپیل کی کہ وہ بھی لوگوں میں یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہیں وہ جاری کریں. اور بڑے کاروباری حضرات سے بھی اپیل کی وزیر اعظم نے کہ اس مشکل گھڑی کے موقع پہ اگر ان کا کاروبار صحیح چل رہا ہے تو وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں. اور جاتے جاتے اپوزیشن کو بھی کہا کہ 2 بڑے خاندان یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف اشارہ تھا، شریف خاندان اور زرداری خاندان، کہ اگر وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں تو اس قابل ہوگی حکومت کہ وہ ایک دن میں تمام کھانے پینے کی چیزوں کی اشیاء میں 50% کمی کر سکتی ہے. اس پر گفتگو کرتے ہیں آج وزیر اعظم نے جو کہا اور سیاسی طور پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ہمایوں خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، رانا طاہر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ہمایوں خان صاحب، وزیر اعظم صاحب نے یہ ایک فلاحی پیکج کا جو اعلان کیا ہے پروگرام کا، اور 6 ماہ کے لیے یہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مبارکباد کے ساتھ ساتھ کہ فلاحی ریاست بنانے میں بہت مدد ملے گی اس سے ریاست کو. نہیں، انڈیڈ جی ایک بہت بڑا فیصلہ بھی ہے. جس وقت ہم اور پرائم منسٹر نے اگر اب ان کی تقریر جو تھوڑی دیر پہلے وہ کر رہے تھے اس میں انہوں نے بتایا، اور اس کا ایک انہوں نے نقشہ کھینچا اور وہ بتایا کہ ہم کووڈ کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کس مشکلات کا شکار تھی. اس مشکلات کے اندر پھر جو پاکستان نے ایز اے ریزیلینٹ قوم گورنمنٹ لیول پہ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیول پہ اور پرائیویٹ انڈسٹریز اور اس کے لیول پہ جو اقدامات کیے، اس نے جو ہے نا بہت زیادہ سسٹینیبل طور پہ سہارا دیا اکانومی کو. یہ جو پروگرام ہے 120 بلین روپیز کا، یہ 2 کروڑ فیملیز کے لیے جو ہے سبسڈیز ہے، جس میں تقریباً 7 کروڑ لوگوں کو جو فائدہ ہوگا، جس میں تیل اور آٹا اور دالوں کے اوپر 30% کی سبسڈی دی گئی. یہ بیسکلی اگر آپ غریب یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملیز کا کریں تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے جو ریلیف ہے، چنک جاتا ہے ان کی جو بھی وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اپنی جس قسم کی جابز یا تنخواہوں سے. تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. پتہ نہیں اب یہ سسٹینیبل ہے کہ نہیں، لیکن اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ وہ پرووائڈ کرے. پرائم منسٹر نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا بائی دا وے، جس میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی تھیں، لیکن کچھ کمپیریزن جو انہوں نے ڈرا کیے اس پہ شاید ہم کچھ بحث کر سکتے ہیں. کہ انہوں نے تیل کی قیمتوں کا انڈیا کے ساتھ موازنہ کیا، انہوں نے اور کموڈیٹیز کا مختلف ملکوں کے ساتھ موازنہ کیا، کووڈ کا پرٹیکولرلی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ بڑی اہم بات تھی کیونکہ کووڈ جو ہے وہ اتنا اس نے اکانومیز، دنیا کے اکانومیز پہ جو ہے نا فرق ڈالا. پاکستان کے حوالے سے جو چند چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کا، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. لیکن انہوں نے کہا کہ جی دنیا میں 40-50% مہنگائی کے مقابلے میں پاکستان میں 9% مہنگائی. اچھا دیکھیں، یہ جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی، بیکاز آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، اس میں بہت سارے پھر آپ پرائم منسٹر کی یا گورنمنٹ کے جو ناقدین ہیں انہوں نے اپنی اپنی آرائے دینی شروع کر دی. اگر آپ ٹویٹر کا موازنہ کریں، بہت چیزوں کا کریں، تو اس میں جو وہ کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی آمدنی شاید اس لحاظ سے بڑی نہیں، اور ہم چونکہ موازنہ کر رہے ہیں بہت سارے ہمسایہ ممالک کا، تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیسے کی ویلیو کیا ہے اور ہمارے ہمسایہ ممالک کے پیسے کی ویلیو کیا ہے. یہ گورنمنٹ کا ایک ہیوج وہ ہے سٹیپ ہے جس قسم کے مطلب وہ جو کر رہے ہیں. اور بائی دا وے پھر اس کے ساتھ انہوں نے بہت ساری جو ہے نا گورنمنٹ کی سکسیس سٹوریز بھی بتائی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ری انفورس کرنی بڑی ضروری ہیں. کہ ہم ایگریکلچر کے اندر جو ہماری پچھلے سال کی گروتھ ہے، رائس کے اندر 13.6% کی گروتھ ہوئی، کارن کے اندر 8% کی ہوئی، گندم کے اندر 22% کی ہوئی، کاٹن کے اندر جو ہے نا 81% کی ہوئی. These are very important figures.
اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا, دیٹ از بیسکلی دا مین پوائنٹ جس کے اوپر اب ہمیں بحث کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں تو بہت اچھی ہیں, لیکن کیا تمام لوگوں کو اس کے فوائد اس طرح مل رہے ہیں یا ملتے رہیں گے؟ ہیلتھ کارڈ ون آف دا موسٹ, آپ نے اپنے ابھی جو انٹروڈکشن میں کہا, بہت ضروری ہے, لیکن اب ہم نے اس پورے سیناریو کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے, کیا ہم گلوبلائز سوسائٹی ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈبیٹ, ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کرنی چاہیے. رانا طاہر صاحب, جاتے جاتے انہوں نے اپیل کی 2 بڑے خاندانوں سے کہ برائے مہربانی لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں تاکہ حکومت اس قابل ہو کہ لوگوں کو ریلیف دے سکے. شہزاد دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیک نیتی سے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی کوشش اور خواہش ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. آج یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا پیکج ہے 120 ارب روپے کا ان حالات میں, لیکن آپ اگر دیکھیں 2 کروڑ خاندانوں تک اس کا فائدہ پہنچانا مقصود ہے, تو 120 ارب روپیہ اگر آپ 2 کروڑ خاندانوں میں تقسیم کریں تو وہ 6,000 روپیہ فی فیملی بنتا ہے 6 مہینے کے لیے یہ پیکج ہے. تو شہزاد صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ 2 خاندانوں سے انہوں نے کہا ہے, یہ جو ہے نا, یہ بات حکومت کی کمزوری ظاہر کرتی ہے. اس لیے عوام نے ووٹ نہیں دیے تھے عمران خان کو کہ وہ ان 2 خاندانوں سے کہیں کہ آپ اپنی دولت واپس کر دیں گے تو میں قیمتیں عادی کر دوں گا. یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان 2 خاندانوں سے پیسہ نکلوائے. کیا 3.25 سال میں کیا ہے احتساب کا؟ دیکھیں, احتساب اگر نہیں ہو سکا تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے. تو یہ اس طریقے سے کبھی کسی نے ڈاکو نے کبھی لوٹا ہوا مال آرام سے واپس کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی معصومانہ قسم کی اپنا پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ جی یہ واپس. تو آپ کو یقین ہے کہ ان سے دیکھیں پیسہ لینا چاہیے, عوام نے ووٹ ہی عمران خان کو اس لیے دیے تھے کہ وہ ان سے پیسہ نکلوائیں. نہیں, مطلب اگر پیار سے کہتے ہیں واپس کر دیں تو وہ نہیں دیں گے؟ پیار سے وہ پیسہ دیتے ہیں, پیار سے چھوڑ, انہوں نے لوٹا پیار سے ہے. آپ دیکھیں شہزاد صاحب, انہوں نے بڑی بے دردی سے پاکستان کو لوٹا ہے, لیکن یہ بات بھی وزیر اعظم صاحب کو قوم کو بتانی چاہیے کہ 3.25 سال کے عرصے میں احتساب کا عمل کیوں سست رہا. نیب ایک آزاد ادارہ ہے. نیب آزاد ادارہ نہیں ہے, نیب کورٹس بنانا حکومت کا کام ہے. نیب کورٹس کی تعداد کم, نیب کورٹس ہے, اس کے لیے وہ مشیر کہہ دیتے ہیں جی فنڈز کی کمی یا فلانی ٹمکانی. اصل تو عمران خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ ہی یہ اس لیے دیے تھے کہ وہ یہ لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں گے. اب وہ ان سے کہہ رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں قطعی طور پر مناسب نہیں ہے. اب وہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں, آپ کہتے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں, لیکن یہ جو ہے وہ دیکھیں, پرائم منسٹر کی نیت پر کوئی شک نہیں, ٹھیک, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. یہ سال ختم ہوگا, اگلا سال الیکشن کا سال ہے. ٹھیک, اور میں آپ کو بتاؤں, یہ حکومت جو ہے نا, اس نے جو آگے اللہ بہتر جانتا ہے, جو تھوڑی بہت ہمیں پتہ چلتا ہے, انہوں نے اگلے سال جو اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ یہ اگلے سال الیکشن میں شاید چلے جائیں, جلدی, ہاں, قبل از ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں. لیکن شہزاد, عوام چاہتے ہیں مہنگائی بھی برداشت کر لے قوم, اگر آپ لوٹی ہوئی رقم واپس لے لیں. ٹھیک, لوٹی ہوئی رقم واپس لے آئیں. عارف چودھری صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ جیسے بھی نیب پہ ہی بات ہو رہی تھی, تو کیسز بہت ہیں, الزامات بہت ہیں, لیکن اس کو ثابت کرنا اوبیسلی جو ایک ادارہ ہے احتساب کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے. عدالت میں کہا جاتا ہے کہ جی پروسیکیوشن ٹھیک کام نہیں کرتا, یا اس وجہ سے یہ احتساب کا عمل پوری طریقے سے آگے نہیں جاتا. اسی وجہ سے شاید کسی بھی بہت بڑے شخص کو جن کی طرف رانا طاہر صاحب اشارہ کر رہے ہیں, سزا نہیں ہو پائی یا ان سے کوئی ریکوری نہیں ہو پائی. وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جو حکومت میں آنے کی بات کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اگر تو وہ ریئلسٹکلی اپنا پلان کرتا ہے کہ میں نے یہ کچھ کرنا ہے, تو اس کے ساتھ پھر پورا ایک پیکج ہوتا ہے. پرائم منسٹر صاحب جب ہمارے پاس تشریف لائے, ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریزیڈنٹ تھا بار کا, تو میں نے اس وقت یہ گستاخی کی. میں نے کہا جی آپ تو پرائم منسٹر آف پاکستان بننا چاہتے ہیں, لیکن آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ مجھے صرف A1 پوائنٹ ایجنڈا لگتا ہے, اینٹی کرپشن ایجنڈا. تو اینٹی کرپشن ایجنڈا جو ہے وہ آئسولیشن میں کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. رانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. ہوتا یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے اس میں آپ کو تبدیلی لانا ہوتی ہے,
اور وہ سسٹم جو ہے یہ عدالتیں صرف یہ احتساب والی عدالتیں نہیں ہیں، عدالتیں تو ساری کی ساری عدالتیں اور پورا کا پورا عدلیہ کا سسٹم جو ہے اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کو آپ اگر علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں جی ہم کچھ کیسز تو جی ان کو ایسے کر دیں گے اور اتنی جلدی میں، آج تک باوجود اس کے کہ اس پہ آرڈیننسز آئے، اس پہ قوانین آئے کہ اور لکھا گیا کہ جی اتنی دیر میں یہ کیسز ڈیسائیڈ ہو جائے۔ اچھا لیکن ایک سوال ہے، اجازت دے دیں ایک جملہ مکمل کرنے کی، کہ جب تک آپ وہ ایویڈنس سیکٹری تبدیل کرتے، جب تک آپ وہ پورے کا پورا جو ضابطے ہیں جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اب سارے کا سارا جو آپ کا احتساب کا نظام ہے اس کا وہ فوجداری قانون جو آلریڈی مروجہ اسی کے اوپر چل رہا لیکن ہے۔ سر ایک پوائنٹ ہے میرا، وہ یہ ہے کہ آپ بہت سینئر وکیل ہیں، اور جن لوگوں کی طرف وزیر اعظم نے اور رانا طاہر صاحب نے بھی اشارہ کیا، ان لوگوں کو ڈیفینڈ بھی تو آپ کی کالیگ ہی کرتے ہیں نا؟ مسئلہ کولیگ کا نہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، دنیا میں جہاں بھی قانون نافذ ہوتا ہے سارے کے سارے لوگ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ جیسے ملک میں جم رائٹ، ان کا سپیکر جو تھا وہ اس معاملے میں پایا گیا کہ جناب وہ تقریریں بیچتا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کو، لیکن جم رائٹ کا احتساب ہوا۔ اور لیڈی ہیمزنے کا کیس بہت مشہور کیس ہے، دنیا میں اسے لیڈی فریگرنس کی ملکہ کہا جاتا ہے، پرنسس آف فریگرنس، جن کے دنیا میں بہت زیادہ ہوٹلز کی چینز ہیں۔ ٹھیک، وہ پکڑی گئی ٹیکس ایویژن میں، اس نے کہا کہ اسمال پیپل پے ٹیکسز، اور جو روڈی جولیانی تھا اس وقت پراسیکیوٹر، اس نے کہا وی ول سیٹ این ایگزامپل آؤٹ آف یو۔ تو جب اس کی سزا اس کو ہوئی دنوں میں اور چیخیں اس کی سنائی دی، تو اس کے پیچھے وہ بیک گراؤنڈ میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ اسمال پیپل پے ٹیکسز، اور اس روڈی کہہ رہا ہے کہ وی ول سیٹ این ایگزامپل۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قانوناً کا جتنا بڑا بھی کوئی ملزم ہو، جتنا بھی گھنانا جرم ہو، اس کو حق ہے کہ وہ اپنا وکیل رکھے اور بات کرے۔ میں صرف ایک ویسے سطحی سی بات کر رہا ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی او جے سیمپسن کا کیس جو آپ کے سامنے ہے نا، بچا لیا وکیل نے، یہ سسٹم جو ہے اس میں ایک خرابی بالکل موجود ہے کہ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بچ نکلتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسپیشل لاز بناتے ہیں، یہ تو اسپیشل لا تھا، اسپیشل لا بننا ہے، اسپیشل لاز کے لیے آپ کو پوری قانون سازی بھی اسپیشل کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ تھوڑی سی تکلیف نہیں کی، لا اسپیشل ہے اور ضابطہ وہی مروجہ ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ ہمایوں صاحب، آج انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے بیک گراؤنڈ بھی دیا، انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کا کہا کہ 600 ارب روپے کے منصوبے اس وقت چل رہے ہیں، اور بھی انہوں نے بات کی کہ ہماری کراپس میں بہت زبردست اضافہ ہوا ہے، چاول، گنا، گندم، کاٹن، یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں، اور کسانوں کے لیے اس میں بہت زیادہ اچھا ہے۔ ٹیکس محصولات میں 37% اضافے کی انہوں نے بات کی۔ ایک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بلٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی یہ بڑے سخت ہیں، یا انہوں نے بڑے یعنی کہ سسٹمز کے اوپر، اصلاحات کے اوپر کام کیا ہے، تو کام لوگوں کے مشکل سے ہوتے ہیں، اور جو کام دنوں میں ہو جاتا تھا پہلے وہ بڑا اس میں ٹائم لگتا ہے، یا کوئی انڈر دا ٹیبل کوئی کام ہوتا ہے تو اب وہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ایک بات ہے بزنس مین خاص طور پہ، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہ اضافہ کیسے ہو رہا ہے، کاروبار 600 ارب کے منصوبے کیسے چل رہے ہیں، ٹیکس محصولات میں اتنی بڑی جو تبدیلی آئی ہے، یہ کیسے آئی ہے پھر؟ اچھا، یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بہت ہی کمپلیکس ہیں ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ کہ اس کو ہم شاید اپنے اس سیگمنٹ میں جو ہے نا وہ کچھ حاصل گفتگو نہ کر سکیں، لیکن ایک سائڈ پہ گورنمنٹ کی جو اچھی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، اور شاید کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہیلپ ہے، مطلب وی آر آلویز فار ڈیوائن ہیلپ ایز ویل۔ تو پاکستان اگر آپ دیکھیں تو جو کووڈ کے اوپر ہم نے کوششیں کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی، اور پبلک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شاید بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے نا کوئی اتنا رواج یا رجحان نہیں تھا وہ ایس او پیز فالو کرنے کا، ڈسپائٹ دا فیکٹ پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی آج یہی کہا کہ انڈیا کے اندر کس قسم کے حالات خراب ہوئے، ہمارے نہیں ہوئے۔ وہ میں یہی کہوں گا کہ وہ ڈیوائن ہیلپ بھی تھی، اور شاید گورنمنٹ کا بھی کچھ اس میں کچھ رول ہو اور ہے، میرا خیال ہے، جس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اس کو ایک سائڈ پہ لے جائیں۔ جو آپ کے وہ پچھلے سوال تھے جس میں رانا طاہر صاحب نے جو کہا اور پھر عارف چودھری صاحب نے بڑا ایک اچھا انالیسز کیا، یہ گورنمنٹ آئی اس وعدے کے اوپر تھی کہ انہوں نے اینٹی کرپشن ڈرائیو کرنی ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ لیجسلیشن وہ یہ نہیں کر پائے۔ ہمارا جو مین مطلب عارف چودھری صاحب ول بیئر می آؤٹ، کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے نا وہ اس میں قانون جو ہے وہ پھنسا دیتا ہے، پروسیجر کو ٹھیک نہیں کیا، اس کی لیجسلیشن کرنی تھی، وہ لیجسلیشن ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اور اس کا ایک یہ نہیں ہے کہ صرف اس معاملے میں
چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کو دیکھ لیں, پیمرا آرڈیننس کو دیکھ لیں, تمام. اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید اس گورنمنٹ کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی, نمبرز میں دے ور ویری ویک, اور وہ یہ نہیں کر سکے. اور پھر وہ جن 2 خاندانوں کو ذکر کیا گیا تھا, عارف رانا صاحب نے جو ہے, رانا طاہر صاحب نے بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسے واپس آئیں, وہ اس لیے نہیں رہے کہ یہ کوشش کر کے لیجسلیشن نہیں کر پا رہے. اور جب لیجسلیشن ہوگی نہیں تو عدالتیں جو ہیں وہ قانون کی وہ ہیں, they have to follow the rules and law. وہ رولز اینڈ لا پچھلے 70 سال سے چینج نہیں کر پائے. وعدہ یہی تھا کہ ہم آئیں گے اور چینج کریں گے, اور وہ ان کو نمبرز نہیں ملے. کیا اس کی وجہ یہ کہ پارلیمان میں جو اکثریت درکار تھی اس کام کے لیے وہ نہیں مل پائی؟ نہیں ملی, ایگزیکٹلی نہیں ملی. اب اگر ان کے پاس شاید 2/3 میجورٹی ہوتی اور جس کا یہ مطلب وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم یہ کریں گے, وہ نہیں کر پائے. پنجاب میں ان کی حکومت ہے, ہارڈلی 8 یا 9 یا 10 ممبرز کے اوپر ہے. فیڈرل کے اندر ایسے ہی ہے. بلوچستان کے اندر کولیشن گورنمنٹ ہے. کے پی از دی اونلی ون ان کا ہے, اور اس میں شاید انہوں نے کچھ بہتری بھی کی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. گورنمنٹ اگر یہ جو اپنی ساری چیزیں بتا رہی ہے, اس کی بیسس پہ اگر دوبارہ ان کو حکومت ملتی ہے تو probably they would love to have 2/3 majority where they could amend the laws according to what they think کہ یہ اس پلان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. رانا صاحب, وزیر اعظم صاحب نے جو پس منظر بتایا اس سارے منصوبے کا, کام کا اور اپنی حکومت کا, اور جیسے آپ بات کر رہے تھے 3 سال کی بات, تو کہتے ہیں کہ 3 سال میں جو ہمیں ملک ملا وہ ایک دیوالیہ حالت میں ملا. خسارہ تھا, خزانہ خالی تھا, اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کے اقدامات کیے تھے گزشتہ حکومت نے, ہمیں بڑا اس سے جو ہے وہ نکلنے میں بہت مسئلہ ہوا. تو 3 سال تک تو آپ اس میں کوشش میں رہے کہ آپ نے ان حالات کو کیسے نکلنا ہے, سمجھنا ہے, کیا کرنا ہے. تو ٹیک آف ٹائم تو اب آیا ہے, کوئی 3 سال میں کچھ نہ کچھ کام تو کیا جو ان کے کریڈٹ پہ جاتا ہے. شہزاد صاحب, یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. گزارش یہ ہے کہ 3 سال کا بہت سارے جمہوری ممالک ایسے ہیں جہاں حکومتیں 4 سال کے لیے بنتی ہیں. صحیح. تو یہ بات جو ہے نا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وزیر اعظم نیک نیتی سے کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک, لیکن پرابلم انہیں جہاں پہ ہے انہیں اس طرف بھی نظر دوڑانی چاہیے. یہ جو ابھی ہمایوں صاحب نے بتایا نا کہ پارلیمنٹ میں اکثریت, دیکھیں یہ جو جس طرف عارف چودھری صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے, اس قانون میں تبدیلی کرنے کے لیے ان کے پاس قانونی راستہ موجود ہے. جی, کہ اگر یہ جس طرح آپ یہ آگے کرنے جا رہے ہیں, اگلے 10-15 دنوں میں کچھ قوانین یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروائیں گے, تو اگر یہ اسی طریقے سے یہ جو قومی دولت لوٹنے والے لوگ ہیں ان کو سزا دلانے کے لیے بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قوانین منظور کرا لیں, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ قباحت کہاں پر ہے؟ صحیح ہے. قباحت, میری بات سننے, قباحت یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی میں بھی جو یہ نہیں چاہتے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جو ہے وہ تیز ہو. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, نعرے کی حد تک چلتا رہے, اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانوں سے یہ اس طریقے سے نہیں. نیب لا میں لکھا ہوا ہے نا کہ 30 دن کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کے ملک میں 24 نیب کورٹس تھے اب سے تھوڑے دن پہلے تک. سپریم کورٹ نے کہا 120 ہے. آپ کے ہاتھ میں اتنا سخت ڈنڈا پکڑا دیا سپریم کورٹ نے کہ چلاؤ یہ قومی دولت لوٹنے والوں کے خلاف. کیوں وہ عدالتیں نہیں بنائی جا رہی؟ وہ بنائے نا, ان کو چوروں لٹیروں سے لوٹا ہوا مال واپس لے. تو یہ جو ہے نا, جو باقی اقدامات ہیں نا پرائم تو آپ کے خیال میں جو آج یہ 120 ارب روپے کا ریلیف پیکیج یہ ایک دیا اچھا مثبت کام ہے. اس کے بجائے عدالتیں بنا لیں ہم, یعنی پیکیج اس سے عوام زیادہ خوش ہوں گے اگر مجرموں کا قومی دولت لوٹنے والوں کو. لیکن ایک بات ہے کہ آپ 3 سال کی بات کرتے ہیں, 4 سال کی بات بھی آپ نے ٹھیک کی, کئی ممالک میں ایسی بات ہے, لیکن آپ ہی کہتے ہیں کہ جی 30-35 سال وہ ملک کو لوٹتے رہے. تو 30-35 سال اگر ایک ملک لوٹ رہا ہے تو تھوڑا تو مارجن آپ دیں نا کہ 3 سال میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. کہ بات یہ ہے, آپ بھی بڑی سادگی سے نا شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں. میں تو آپ سے سوال میری عرض سنیں, ہم سارے لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کامیاب ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہمایوں صاحب نے بات کی پنجاب کی, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں آپ اس حکومت کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا وہ ہے اہل افراد کی سلیکشن اہم عہدوں کے لیے. یہ اہم عہدوں پہ ایک بندہ لگاتے ہیں, تھوڑے دنوں بعد ان کو پتہ, لگانے سے پہلے نہیں پتہ چلتا, جب وہ لگا کے 2-3-4 مہینے گزرتے ہیں پھر انہیں پتہ چلتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے. تو پہلے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے لیے کون. دیکھیں میرٹ کی پالیسی کی بات کی پرائم منسٹر صاحب نے, آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے جو کام شہباز شریف صاحب کرتے تھے کہ جونیئر افسروں کو سینئر پوسٹوں پر لگا لیتے تھے, یہ کام پنجاب میں آج بھی ہوتے ہیں.
تو وہ کیا سینئر افسر یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں؟ آپ کیوں امتیازی سلوک ہوتا ہے؟ آپ اگر ایک پوسٹ ہے سیکٹری کی تو آپ اسی گریڈ کے بندے کو وہاں پر کیوں نہیں لگاتے؟ بالکل ٹھیک. عارف صاحب، میرٹ پہ یقیناً کام ہونا چاہیے، اور یہ بار بار اس کا اظہار بھی اکثر تقاریر میں اور اس میں کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک چیز جو میں اس سے ہٹ کے ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں کام کر رہے ہیں، لیکن اگین بات جو رانا صاحب سے میں سوال کیا تھا کہ ادارے ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تباہ کرنے میں بڑا کردار ہے حکمرانوں کا، سابق حکمرانوں کا، تو جب ایک ادارہ تباہ ہوتا ہے تو اس میں تو وقت لگے گا نا اس کو ٹھیک ہونے میں، اس میں اصلاحات کرنی پڑیں گی، آپ کو وقت لگے گا. تو آپ کے خیال میں کہ ایک حکومت 5 سال کے عرصے میں اس قابل ہو سکتی ہے کہ ان تمام بگاڑ کو ٹھیک کر دے؟ یہ وقت بہت ظالم ہوتا ہے اور جمہور کا مزاج بھی بہت درست ہوتا ہے، اور ان کی توقعات جب آپ بہت بڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ آپ سے سوچتے ہیں آپ کے بارے میں کہ اب تک آپ نے کیا کیا. اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمایوں صاحب نے بھی، میرے دونوں دوستوں نے خوبصورت انداز میں باتیں کی ہیں. بات یہ ہے کہ کیا جب ہم کسی کی نیت کی بات کرتے ہیں، نیت تو بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی نیت اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ کیا محض اس نیت سے کام چل سکتا ہے؟ نیت کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے آپ کو جو کام کرنا چاہیے اس سے آپ دیکھے جائیں گے. اب میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا اس نیت والے معاملے پہ بڑی عجز کے ساتھ. آپ کے پاس جی اختیار نہیں ہے کہ جی آپ کے 2/3 میجورٹی نہیں ہے، آپ کے پاس اس آرڈیننس کو امینڈ کرنے کا طاقت تو ہے نا. آپ نے آرڈیننس کے اوپر 3 آپ اس سے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس آرڈیننس میں یہ 3 ترامیم کے بعد کوئی مائی کا لال مجھے جس کا قانون سے تعلق ہو وہ مجھے بتائے کہ کیا اس کے بعد اس آرڈیننس کی نیب آرڈیننس کی ضرورت ہے، نیب کے لاز کی ضرورت ہے، نیب کورٹس کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. اس کی وہی حالت ہوگی جو شریعت کورٹ کی ہے، آپ کے ساتھ موجود ہے، بے انتہا بڑی عمارت ہے، بہت اخراجات ہیں، ججز بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہے. کام کتنا ہے کبھی جا کے دیکھیں کہ سال میں شاید 1 آدھ کیس ہوتا ہو. تو بات یہ ہے کہ اب نیب کی جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں 3 چیزیں. یہ جو نیکسس ہوتا ہے نا شہزاد صاحب جی، یہ خاص طور پہ ان کا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ جو وائٹ کالر کرائم جو ہے، جس طرح ایک بندے نے بندوق اٹھائی اور کسی کو گولی مار دی. یہ پورا نیکسس ہوتا ہے، اس میں ایک نیٹ ہوتا ہے. 3 لوگ بڑے امپورٹنٹ، یہ آپ سب دوستوں آپ کی ناظرین کے لیے مرض کروں. پہلا اس میں ہوتا ہے پبلک آفس ہولڈر، دوسرا ہوتا ہے اس میں بیوروکریٹ، تیسرا ہوتا ہے اس میں بزنس مین. ان تینوں میں سے کسی ایک کو آپ درمیان میں سے نکال دیں تو وہ کرائم نہیں مکمل ہو سکتا، چونکہ بیوروکریٹ جو ہے وہ کرتا ہے کیٹر فار کس کے لیے؟ اس میں ڈیبیٹ ہے، اس میں پبلک آفس ہولڈر جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور بزنس مین جو ہے وہ اس کو بینیفٹ دیتے ہیں، بینیفٹ آپ کو ریٹرن لیکن کرتا ہے. اس میں سر ایک ڈیبیٹ ہے. اس میں ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا تھا نیب پہ وہ یہ کہ اگر کوئی بیوروکریٹ گڈ فیتھ میں فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ جو غلط ثابت ہو جاتا ہے جس سے قومی خزانے کو نقصان ہے، اگر اس نے اپنا ذاتی کوئی مالی فائدہ اس سے نہیں اٹھایا تو اس کو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے کہ اس نے کوئی کرپشن کی. دنیا میں کسی جگہ گڈ فیتھ کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے قانون میں. نہیں، آپ اس کو انکمپیٹنس پہ سزا دے سکتے ہیں سر، انکمپیٹنس پہ سزا دے سکتے ہیں. گڈ فیتھ کو آپ قانون میں پروٹیکٹ کر دیں نہیں تو کسی کو آپ سزا نہیں دے سکتے. مائی پوائنٹ ہے سر کہ آپ عارف چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں، جی میں ایک منٹ، میں لیکن میرا پوائنٹ ہے اس پہ، آپ ہمایوں صاحب اظہار خیال کیجیے گا کہ آپ کسی کی انیفیشنسی پر اس کو سزا دے سکتے ہیں، انکمپیٹنس پہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو کرمنلائز نہیں کر سکتے. نہیں، میں آپ کو کیوں نہیں کر سکتے؟ بات یہ ہے کہ جب اگر اس نے کوئی مالی فائدہ نہیں میں اٹھایا. آپ کو ایک عرض کروں، قانون جو ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص جب چوری کرتا ہے، وہ اس نے سامان وہ اٹھا کے لے گیا، اس نے کہیں بیچا بھی نہیں، اپنی جیب میں پیسے بھی نہیں ڈالے، آپ تو اسے سزا دے دیں گے؟ آپ اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں تو نیک نیتی سے اس سامان کو علیحدہ رکھنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچ جائے، گھر میں ضائع نہ ہو جائے. چوری کی بات آپ کہہ رہے ہیں، ایک گھر میں چوری ہوتی ہے، چوکیدار سو جاتا ہے اور چور چوری کر کے چلا جاتا ہے تو آپ اس کو اس کا
اس کا کمپلیس نہیں ٹھہرائیں گے. ہم کہیں گے کہ آپ دیتے ہیں, آپ بدلتے ہیں, کو یہ سزا دی جاتی ہے اور آپ پرابلم جو نظر آ رہا اس ہے کو جرم کی سزا نہیں دیتے, انکمپیٹنس کی سزا دیتے ہیں. لوگ چوکیدار کو بدلیں گے, بدلیں گے اور چاہتے تھے کہ چوروں کو پکڑنے والا جو تھا وہ اب اگر چوروں کو رہتے دیر, آپ دیکھیں جان بوجھ کے نہیں, غلطی ایک جملہ میں جملہ محترضہ وہ یہ ہے کہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ ساری وہ ترامیم ہے جو نون نے تجویز کی تھی, مسلم لیگ نون نے. بھائی اگر مسلم لیگ نون نے تجویز کی تھی تو اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد وہ نعروں مانگ رہے ہیں. اگر نون لیگ نے تجویز کی ہوتی تو آج نون لیگ سب سے زیادہ اعتراض نہ کر رہی ہوتی. سنیں, بات یہ ہے چوئی صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ کسی حد تک بالکل صحیح بات ہے. آج آپ دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب نے جو نیب کورٹ میں درخواست دی ہے, انہوں نے کہا کہ اس آرڈیننس کے تحت مجھے بری کیا جائے, اس کے تحت یہ نیب کا ریفرنس ہی نہیں بنتا, نیب میرے خلاف کیس ہی نہیں بنا سکتی. تو یہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں یہ آپس میں کوئی ساز باز ضرور ہے حکومت اور حزب اختلاف کی. تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, تنقید بھی تو یہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے تنقید جو ہوتی. بات یہ ہے شہزاد کہ یہ جو نیب آرڈیننس میں آئے روز ترامیم ہوئی ہے, اس کے بعد واقعتاً نیب کو یہ مفلوج کرنے والی بات ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. آج ابھی میں ایک ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا, ابھی پرسوں آیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کو دے دیا گیا. ابھی میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ اب ایک اور اپنا پتہ نہیں پارلیمنٹ میں بل لا رہے ہیں یا آرڈیننس لا رہے ہیں کہ وہ نا واپس سپریم جوڈیشل کونسل کو دیا جائے گا. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سر یہ سینئر کولیگز ہیں اور ان کی بہت گہری نظر ہے میڈیا کے پوائنٹ آف ویو, اور عارف صاحب تو چونکہ لاء کے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور لاء کے ایکسپرٹ بھی ہیں, میرے خیال ہے بہت ساری باتیں اس اگر ٹائم کو دیکھی جائیں تو اس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو یہ کر رہی ہے اس کی وجہ سے جو اس کا آرڈیننس ہے وہ ٹوتھ لیس ہو جائے گا اور شاید وہ چیزیں نہ ہو سکیں. اب اگر آپ گورنمنٹ کی سائڈ پہ جائیں, گورنمنٹ آئی کس چیز کے اوپر تھی؟ چینج اینڈ اینٹی کرپشن. وہ جب اینٹی کرپشن ڈرائیو بہت زیادہ میسو لیول پہ گئی تو یہاں پہ بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا, یہاں پہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے چھوڑ دیا اور بزنس ہیز گون ڈاؤن. اب اس میں گورنمنٹ ان فکس ہو گئی کووڈ کے اس کے اندر کہ اب کیا جائے. صحیح. تو اب یہ جو ہے نا کوئی ایک مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو ہے نا اکانومی کا پہیہ بھی چلتا جائے اور یہ جو اینٹی کرپشن کی ڈرائیو ہے وہ بھی ہو. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم ادھر تو بحث کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, میڈیا کا بھی فرض ہے, لیکن لیگل ایکسپرٹس لائک ہیم اینڈ گورنمنٹ شوڈ سٹ ٹوگیدر اگین. اس پہ بڑی میسو ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ دنیا میں اس کے کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں اور پاکستان میں کیا, اور اگر پاکستان نے جو اقدامات کیے تھے اس کی وجہ سے اکانومی سلو ہونا شروع ہو گئی تو اب اس کو بھی دیکھنے اور اس اکانومی کو بھی چلانا, بیکاز آپ ایک طرف نہیں کر سکتے کہ صرف سب کو مار دیں, پکڑ لیں, اندر کر دیں. ایک کمٹمنٹ جو ہے کہ ہم نے کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے, اس کا ایک جو فیسٹ ہے یا اینگل ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ خود کرپشن نہ کریں. ٹھیک, اس میں ان کے جو وزیر اعظم صاحب کے ناقدین بھی ہیں وہ بھی اس بات پہ کہیں گے کہ انہوں نے کوئی مالی کرپشن کبھی نہ کی ہے اور ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کم از کم ایک چیز ہوگی. دوسری بات میں پھر ادارے انوالو ہو جاتے ہیں. آپ بیئر می آؤٹ کہ اگر ادارے اس میں شامل ہیں اور ایک پروسیجر ہے اور جو ٹھیک بھی ہونا چاہیے, جیسے یہ رانا صاحب اور عارف صاحب بات کر رہے تھے, تو پھر تو کچھ حکومت کی بھی مطلب وہ ہوتی ہیں مجبوریاں کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ سمری ایگزیکیوشن تو نہیں کرنی, انہوں نے ایک پروسیس کے تحت ان کو سزائیں دلوانی. سر مجبوریاں بھی ہیں اور پھر آپ نے الیکشن کے اندر لوگوں کے پاس بھی جانا ہے. لوگوں نے یہ نہیں کیئر کرنا کہ آپ نے پروسیجر بتا کے کہا کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے. رانا صاحب نے یہی کہا کہ اگر آپ نے اینٹی کرپشن ڈرائیو کیا تو اٹ ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ. اگر آپ نے اپنی صفوں کے اندر بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں تو اس کو بھی نکالیں اور اس کے اوپر بھی کریں. گورنمنٹ اس کی اپنی ایگزامپلز دیتی ہے. میں ایک بریک لینی ہے, پھر میں آتا ہوں. بریک ایک لے لوں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں. MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ, ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ. MCB بینک فار لائف. He looks as though he's got it well enough. Yes, a big shot.
क्रिकेट के शोहरा आफाक बाजीगरों का आलमी मेला आईसीसी वर्ल्ड T20 2021 महदूद ओवर्स के तमाम तर जारहाना अंदाज के साथ हम पहुंचाएंगे आप तक इस खेल की तमाम तर्रानाइयां, फख्रिया जीत के अंदाज और हार के शिकस्त खुर्दा लम्हात। आलमी एजाज की दौड़ में शामिल 12 टीमों में से किसके सर होगा जीत का ताज और कौन होगा नाकामी से दो चार। ये सब देखने के लिए देखिए आईसीसी वर्ल्ड T20 2021 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात कर रहे थे वज़ीर आज़म के खिताब पे, जिसमें उन्होंने एक तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और एक फलाही रियासत को बनाने का जो एक अज़्म है उसमें उन्होंने आयादा किया। और 120 अरब रुपए का ये जो पैकेज है 6 माह के लिए और मखसूस अशिया खुर्दोनोश पर ये दिया जाएगा, जिससे तकरीबन 30% उन अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी होगी जिन लोगों को ये सब्सिडी मिलेगी। राना साहब, अपोजिशन जो है अभी जो गुफ्तगू हो रही थी उससे ज़रा हट के इस पे नोट पे कि आजकल उनका जो फोकस है वो महंगाई के ऊपर है बहुत ज़्यादा, कि जी महंगाई हो रही है और वज़ीर आज़म साहब घर जाएँ, हुकूमत घर जाए और महंगाई ने जीना आवाम का दोभर कर रखा है। तो ये जो महंगाई है, वज़ीर आज़म साहब ने आज जिसको एक्सप्लेन भी किया कि दुनिया भर में जिस शरह से बढ़ी है पाकिस्तान में शायद उतनी, मतलब उसमें कई गुना मतलब कम शरह से ये महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी है। तो अपोजिशन ये कोई हकीकत पसंदाना बात कर रही है हालात को मद्देनज़र रखते हुए, सिर्फ ये सियासी नारा आप समझते हैं? देखें, जहाँ तक शहजाद अपोजिशन का ताल्लुक़ है तो अपोजिशन के पास तो कहने को कुछ है नहीं, वो तो सिर्फ ये सियासी नारेबाजी करते हैं। ये जो महंगाई का मामला है ना, देखें इसमें हुकूमत को जो चाहिए, जो कुछ कमज़ोरियाँ हैं इंतज़ामी सतह पर, बाज़ तो नागुज़ीर है महंगाई, बाज़ हालात में बाज़ चीज़ों का महंगा होना। ये देखें, क्या जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कीमतें थीं नवाज शरीफ साहब के दौर में वही थी, जरदारी साहब के दौर में वही थी? नहीं थी। हर दौर में कीमत बढ़ी है, लेकिन ये इंतज़ामिया जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। दूसरी बात जो देखें, मैं आपको अभी हम जो कर रहे थे, ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना, इसमें आप अगर इम्तियाज़ी सलूक करें ना कि कुछ तबकात को आप निकाल दें कि ये तो नैब के दायरा कार में नहीं आते, दायरा इख्तियार में नहीं आते, उसकी बजाय ये देखें या तो बड़ा ज़ालिमाना एहतसाब कौमों को बनाता है, या फिर आप मुल्क में एक जनरल एमनेस्टी का ऐलान करें कि आज तक तो जो कुछ हुआ है उस पर तो हम, तालिबान ने भी जनरल एमनेस्टी दे दी, ठीक है, कि आप जनरल एमनेस्टी दें और कहें कि आज के बाद अगर किसी ने एक पाई की भी हेरा फेरी की तो उसको नहीं छोड़ेंगे, फिर आपके मुल्क की मईशत आगे बढ़ेगी। ये नहीं है कि आप आए दिन कभी ये तरमीम कभी वो तरमीम, इससे निज़ाम अच्छा, अगर चलें एक सवाल है आपसे इसी ऊपर कि आप बड़े नाक़िद हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, अगर ये एमनेस्टी हुकूमत दे देती है तो फिर नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में आपकी क्या राय होगी? भाई फिर देखें, बात ये है, मैं कहता हूँ जनरल एमनेस्टी क्या होती है कि उसमें सबको फिर माफ़ी मिलती है, लेकिन आप उस दिन के आगे से इस मुल्क में मुकम्मल सख्ती से मेरिट नाफज करें, किसी को एक आने की हेरा फेरी न करने दें, फिर तो है। ये नहीं है कि भाई आप देखें, आप जब उनसे कुछ कर नहीं सके शहजाद, आप क्यों छोटे मोटे लोगों को अपना पकड़ के इधर उधर कर लेते हैं? अगर आप आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं कर सकते तो फिर जनरल एमनेस्टी देने में क्या हर्ज है? तो यानी जितनी दौलत आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने लूटी है पाकिस्तान में किसी और बंदे ने लूटी है? अगर आप इनसे कुछ नहीं निकलवा सकते तो किसी आम आदमी को पकड़ के जेल में, किसी छोटे से अफसर को जेल में पकड़ के डालने से क्या फायदा? आप फिर सब पहले, या तो मैंने कहा ना कि या तो आप जालिमाना एहतसाब करें, उसमें कतई रू रियायत ना करें, कोई सियासत सामने ना रखें। खान साहब को अगर देखें, आप ना हुमायूं साहब ने बात की थी अक्सरियत की, वो ठीक है,
ان کو بہت کم میجورٹی ہے ان کی اسمبلی میں، پھر اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کی حکومت چھوڑ کے وہ الیکشن میں چلے جائیں. عوام کو بتائیں کہ جی میں قانون سازی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ مجھے ووٹ دیں، نیا مینڈیٹ دیں بھرپور طریقے سے، تاکہ میں یہ لوٹی ہوئی دولت نکلوا سکوں. ٹھیک، عارف صاحب یور ٹیک آن دس. بات یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ کوئی علاج، تو ہمیں بھی چاہیے کہ صرف تنقید ہی نہ کریں، کوئی علاج بھی بتائیں. میرے نزدیک تو علاج یہ ہے کہ جب یہ حکومت، اب تو وہ 3 سال گزر گئے، وہ پہلے دن سے یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا، اگر پہلے دن نہیں تو آہستہ آہستہ ریئلائز کر لیتے کہ یہاں ہمیں پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا. کیونکہ آپ جو یو ٹرن کا لفظ چلو سخت صحیح، لیکن آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کر رہے ہیں. پہلے دن آپ کا یہ خیال نہیں تھا کہ آپ اس طرح کو ایگزسٹنس کس کے مابین؟ کو ایگزسٹنس یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا رانا صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں جو تھے، آپ نے آتے ہی، پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، ہر گورنمنٹ یہاں کرپشن کے چارجز پہ نکلی، اور کچھ دیر تک احتساب کا نظام جو تھا اس کا بہت چرچا ہوا. اور میں تو ایک پروگرام میں کافی سال پہلے بیٹھا ہوا تھا تو جیو پہ، تو وہاں ساتھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اس کے بینیفیشری تھے، اور جب میں نے ذکر کیا تو وہ بول پڑے. میں نے کہا جی اس میں یہ ہوا تھا کہ سوائے اس کے کہ چند وکلاء کی فیسیں بنی، یہ جو احتساب الرحمان والا احتساب تھا، تو میں نے کہا ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کسی دور میں بھی احتساب کے نتیجے میں کوئی پیسہ نہیں نکلا. پیسے اگر نکلے ہیں تو وہ انہوں نے کاروباری لوگوں سے نکالے ہیں پیسے، باقی نہیں نکلا. اب ہونا یہ چاہیے تھا، اور اب بھی وقت ہے کہ کم از کم اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے، اور انہیں یہ کہا جائے دیکھیں جو چیزیں، دیکھیں ریئلائز آپ نے اتنا بڑا فائدہ دے دیا، آپ نے دے دیا یا آپ کے کو نیچے رکھ ہاتھ ملا کے کیا کہیں ان سے؟ کسی اور نے دے دیا. سر ہاتھ ملا کے کیا کہیں؟ ہاتھ ملا کے کم از کم لیجسلیشن جو ہے وہ کر لے. جو میثاق وہ کہتے تھے، میثاق جمہوریت کسی زمانے میں انہوں نے کیا تھا، آپ میثاق معیشت کر لیں. اور ان چیزوں پہ کم از کم لیجسلیشن ہوتا کیا ہے، میں آپ کو عرض کروں، ہر گورنمنٹ جو ہے لڑتے بھی ہیں لوگ، لیکن ان کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر پارلیمنٹ کے اندر سے چلی جائے اپوزیشن تو اس کو منا کر بھی لے آتے ہیں. ٹھیک، چلیں، اس سے لیجسلیشن ہوتی رہتی ہے. یا لیجسلیشن نہ ہوگی تو لوگ معاف نہیں کریں گے. ہمایوں صاحب، اگر کوئی تھانے دار کسی چور سے مل جائے تو پھر جن کا مال لوٹا ہے عام لوگوں کا، ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اگر رانا صاحب کی اور عارف صاحب کی بات مان لیں. نہیں، یہ اچھا، یہ دونوں جو رائے ہیں یہ بالکل اچھی رائے ہے، اور شاید عوام کو ان میں سے ایک چوز کرنی پڑے گی. کہ جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ جی ایک دن فیصلہ کر لیا جائے کہ آج ہم جنرل ایمنسٹی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے کچھ کیا تو آپ نے پھر ٹانگ دینا ہے، یا تو مطلب ایرانین ریولوشن والا کریں اور اس کے بعد جو ہے نا سڑکوں پہ آپ جو ہے انفارچونیٹلی مطلب اس قسم کا بھی آپ کریں. لیکن چونکہ آپ نے ایک جمہوری ملک کا وہ بھی بتانا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ نے رہنا، اور آپ وہ یہ نہیں کر سکتے. پھر جو عارف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ آپ ان سے فیصلہ کر لیں اور اگریمنٹ کر لیں میثاق جمہوریت. لیکن عوام نے اس گورنمنٹ کو مینڈیٹ دیا تھا، وہ بڑا کم دیا کہ آپ نے یہ فیصلے کرنے، وہ یہ نہیں کر پائے. جو NRO آپ نے 3 سال میں نہیں دیا وہ اب دے دیں. ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ وہ دے کے ان سے کہیں کہ اب مل کے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن تیسری آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح ہم نے ارلی الیکشن کا ذکر کیا، پرائم منسٹر عوام کے سامنے جاؤ اور کہیں کہ جی میں اس مقصد سے آیا تھا، میں یہ اس لیے نہیں کر سکا کہ ایک تو میرے پاس نمبر نہیں تھے، اور دوسرا پروسیجر جو ہے وہ مجھے روکتا ہے. اب آپ عدالتوں کو نہیں فیصلہ کر سکتے. دیکھیں کہ اپوزیشن کی جن پارٹیز کے اوپر آج پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کے اینڈ میں بھی کہا کہ انہوں نے اتنے پیسے لوٹے ہیں، وہ واپس کر دیں، وہ ایک اپیل تھی. اب وہ واپس ایسے نہیں ہوں گے. آپ یا تو پروو کریں. اب پروو کرنے کے لیے آپ کو جو پروسیجرل کوڈ ہے وہ اتنی لکوناز اس میں بناتا ہے، وہ نہیں آتے. آپ ایک انسان انڈیویجول کے اگر آپ کے پیسے لے لیں، میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں پہلے ذکر کیا، اس کو واپس لانے کے لیے جو آپ کو سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو یہ پیسے اگر ملک سے باہر چلے جائیں جہاں پہ آپ کی ٹریٹیز نہیں ہیں، آپ کے پروسیجر اتنے ہیں کہ وہ کبھی آپ انٹرپول کو کہہ رہے ہیں. ایک بات ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ایک یا تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پروسیجر کی کمی ہے، آپ نے مینڈیٹ نہیں تھا آپ کے پاس پورا، یا مینڈیٹ نہیں ہے، یا وہاں لانے میں مشکلات ہیں، اور اگر آپ نے جتنے پیسے لانے اس سے زیادہ پیسے آپ کے لگ جائیں گے، ان پیسوں کو واپس لانے میں بہت وقت لگ جائے گا، ایک حکومت کا ٹینیور کافی نہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، یہ تو مشکلات ہیں. لیکن ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک اصولی فیصلہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کرپٹ کو کرپٹ سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا ہے، یا آپ نے اس سے ہاتھ ملانا ہے. آپ یہ تو کم از کم تسلیم کریں کہ وہاں کرپشن ہوئی، پیسے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. لانا مشکل ہے، یہ الگ الگ بحث ہے.
دیکھیں وہ پرائم منسٹر کی جو UN جنرل اسمبلی کی اگر اسپیچ ہے جس کے اوپر ہم نے ایک دفعہ پروگرام بھی کیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا کے اندر کہاں کہاں سیف ہیونز ہیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز کے $7 ٹریلین جو ہیں وہ باہر پڑے ہیں، وہ ہمارے صرف نہیں ہیں. ان کو لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں ایک دن جاؤں اور ڈنڈا اٹھا کے کہہ لوں اٹ ول ٹیک سم ٹائم. 3 سال گزر گئے، شاید ہمیں 30 سال اور لگ جائیں یہ پیسے نہ آئیں، لیکن ہمیں فیصلہ کرنا ہے. پرائم منسٹر نے عوام کے پاس جانا ہے، اور جس طرح رانا صاحب نے کہا تھا جلدی جائیں اور بتائیں کہ میں یہ کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے مینڈیٹ نہیں دیا گیا، اس مینڈیٹ پہ میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے دیں گے تو میں واپس نہیں آؤں گا، اور شاید نہیں ہوگا تو ٹھیک. رانا صاحب ویسے بڑی یہ ٹھیک ہے ایک آرگومنٹ ہے، اور یہ آپ نے جو اس پہ دلیل بھی بڑی دی جاتی ہیں، شاید عوام کا یا لوگوں کا ایک طبقہ بھی اس کے حق میں ہو، لیکن ایک بڑی ایک ظالم سی ایک یہ سوچ سے لگتی ہے یا مثال سامنے آتی ہے کہ ایک شخص ہے، کسی کا نام نہیں لیتے، کہ اس نے کرپشن کر کے ملک کی دولت کو لوٹا، اور اسی دولت سے اگر وہ کوئی فائدے اٹھا رہا ہے یا عیاشی کر رہا ہے یا ایک اچھا اس کا رہن سہن ہے، اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں کہ جی آئیں واپس مین سٹریم میں آ جائیں، چھوڑیں آپ نے جو ماضی میں جو بھی کیا وہ بھول جائیں، نئی زندگی کا آغاز کریں. آپ تو ایک کلین چٹ دے رہے ہیں انہیں. میں کلین چٹ نہیں دے رہا، میں آپ کو قوم بنانے کی بات کر رہا ہوں. میں ایک شخص سے آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ نے خود اس کو بھیجا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو، میری بات سنیں، آپ کا سسٹم ایسا تھا کہ آپ کا پنجاب کا محکمہ صحت جو ہے وہ اس بات کا پتہ نہیں چلا سکا کہ اس کی رپورٹیں اصلی ہیں کہ نقلی ہیں، تو آپ کی اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ آصف علی زرداری کو کہ نواز شریف کو باہر بھیجا گیا؟ بات سنیں، میری بات سنیں. میاں صاحب کی بات تو اپنی جگہ پہ، میں ان کا نام نہیں لے رہا. میاں صاحب آپ نہیں لے رہے، میں تو لے رہا ہوں نا. گزارش جو کر رہا ہوں آپ سے، تو میری گزارش سنیں. بات یہ ہے، دیکھیں میں نے نا جس دن یہ حکومت بنی تھی، میں نے اس کے 2 مہینے بعد بھی یہی بات کہی تھی، جو میں اگر اس کے حکومت بننے کے فوراً بعد عمران خان اسمبلی توڑ کر عوام میں چلے جاتے کہ جی اس اکثریت سے میں نظام کو نہیں بدل سکتا، تو عوام ان کو زیادہ ووٹ دیتے. یہ جو ہے نا کہ ایسے لولی لنگڑی بیساکھیوں سے حکومت کو لٹکاتے رہنا، اس سے کوئی عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ نہیں رہی. میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی وہ عوام کو حقائق سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ میں یہ، ورنہ یہ وقت گزرتا جائے گا. یعنی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وزیر اعظم سے کہ وہ عوام کے سامنے اور کہیں کہ جی میں آج سے ان لوگوں کو جن کے خلاف میں پچھلے 22 سال سے جہاد کر رہا ہوں کرپشن کے خلاف یا ان کے خلاف، اس وجہ سے چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہوں کہ میں انہیں پکڑ نہیں سکتا یا نظام کی کمزوری ہے؟ نہیں، وہ چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے، بتائیں کہ میں چھوڑ اس لیے نہیں سکا کہ نظام کی کمزوری کی بات جو ہے نا وہ تو ایک حقیقت ہے. یار شہزاد بات سنیں، یہ میری بات سنیں. آپ دیکھیں اس ملک میں نا، میں آپ کو بتاؤں، اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم کو عوام سے نیا مینڈیٹ لینا چاہیے بھرپور قسم کا، تاکہ اس ملک میں نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ، لیکن میں جو جنرل ایمنسٹی کی بات کر رہا ہوں نا، میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ 3.25 سالوں میں آپ بڑے بڑے چوروں سے ایک پائی نہیں نکلوا سکے. تو اس لیے قوم، میری بات سنیں، آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں کہ قومیں جو بنتی ہیں نا وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یا تو بالکل بلا امتیاز سخت قسم کا احتساب ہوتا ہے، یا پھر آپ عام معافی کا اعلان کر کے پھر قوم کو آگے لے کر چلتے ہیں. جمہوری نظام کی جو مجبوریاں ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں. کوئی اس سے یہ توقع نہ کرے کہ جمہوریت جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہوتی ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں جمہوری نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ کرپشن چل رہی ہے. تو اس لیے یہ بات کہنا ہر اور ہمیشہ جو آنے والا ہوتا ہے، پہلے جو گورنمنٹ موجود ہوتی ہے اس کے خلاف یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے کرپٹ ہیں، اور پھر اس کے بعد آ کے مقدمے بھی ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ مقدمے ڈائلیوٹ ہوتے جاتے ہیں، اور وہی دو جو ہے وہ دوبارہ، یہ سارے ارد گرد کے تمام ممالک جو ہے وہاں آپ دیکھ لیں کہ وہی صورتحال ہے. آپ نے خود آصف زرداری کا مقدمہ اتنی دیر تک چلایا اور اس کے بعد پھر انہیں پریزیڈنٹ بھی بنایا. تو اسی طرح میں نواز شریف کا مقدمہ چلایا، پھر انہیں پرائم منسٹر بھی کئی دفعہ بنایا. ان کی 3 ٹائم بار ہو گئی تھی. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں، لیکن رانا صاحب کی جو تجویز ہے نا اس کے تحت تو یہ چاہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ پرائم منسٹر بن جائے. ویسے نہیں، رانا صاحب کی تجویز کے میں جو بات ہے نا، یہ تو جب آپ ایک دفعہ اقتدار چھوڑتے ہیں نا، اس کے بعد عوام کی مرضی ہے کہ وہ 22 سال اور اس میں وہ تقاریر اور کئی گھنٹے ہم سب کا ان کا ساتھ دینا، وہ شاید اس طرح کی صورتحال ممکن نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ ان دنوں میں بھی جو ڈیلیور کرنا ہے نا، اس میں ایک چھوٹی سی عرض ضرور کروں گا. ہمیں ان سے توقع تھی اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے چلیں ایک سوال، ایک لائن کا جواب چاہیے آپ سے بھی کہ ایک کرپٹ اور ایک آنیسٹ لیڈر
میں اگر موازنہ ہو آپ کس کو چوز کرنا پسند کریں میں گے؟ تو کرپٹ کو نہیں چنوں گا، کوئی بھی نہیں چنیں گے، کرے گا. نہیں چنیں گے. میں تو دیکھیں آج بھی اگر ووٹ دینا ہوگا تو میں اس کو دوں گا، عمران خان کو ووٹ دوں گا. میں کو خدا نہ خواستہ یہ نہیں چاہتا کہ جناب دوسرے کرپٹ واپس آ جائے. ہماری تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یا وہی امریکہ والی داستان ہے کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، اگر آپ جنرل ایمنسٹی دیں گے سر تو پھر آپ جنرل کیسے ایمنسٹی روکیں گے؟ یہ رانا صاحب کی بات سمبولک اس کی حیثیت ہے، میٹافر کی ہے. بات جنرل کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں جنرل ایمنسٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں ایک سیکنڈ لاز موجود ہے ہمایوں صاحب، قانون موجود ہے. آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد کوئی کسی کو ایمنسٹی وہ دے نہیں سکتے. وہ ایگزیکٹلی میں بھی اسی سے ایگری کروں گا کہ جنرل ایمنسٹی ایز اے میٹافور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں پکڑ سکتے تو آج ان سے فیصلہ کریں. جو مساق جمہوریت کا بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کی چوری ہم سے نہیں پکڑے گی، آج کے بعد ہم آپ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی سب معاف، اس کے بعد جو چوری کرے گا اس کی پھر سزا ٹانگ دیا جائے گا. اب دس از اے میٹافور، وہ ہم کر اس لیے نہیں سکتے. ہم ایک جمہوریت کا حصہ ہیں، ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ہمارا پروسیجر ہے، اور اس کے لیے شاید اس گورنمنٹ کو دوبارہ عوام کے پاس جانا چاہیے. جلدی جائے یا لیٹ مین جائے، بات یہ ہے کہ ہم نے مینڈیٹ لے کے جس نظام میں ہے ہم نے اسی کو ٹھیک کرنا ہے، اسی کو ٹھیک کرنا اور اسی کے کوئی اندر رہ کے پیرالل ٹھیک چیز کرنا. کھڑی نہیں کرنی، کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی بات نہیں ہے، اسی نظام کو. رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے، عارف چودھری صاحب میرے بڑے محترم ہیں، یہ دیکھیں سارے قوانین جو ہیں وہ پارلیمنٹ بناتی ہے. جنرل ایمنسٹی کا بھی قانون مشترکہ طور پر پارلیمنٹ بیٹھ کے بنا سکتی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا اگر وہ بنانا چاہیں. اگر آپ نے کرنی ہو تو پارلیمنٹ اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے جنرل ایمنسٹی کا لا کیوں نہیں لا سکتے؟ میں تو یہ سجیشن دوں گا کہ ایک بل جو ہے کمپریہنسو بل احتساب کا، وہ تیار کر کے تمام آراء لے کے سب لوگوں سے اس کو قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس میں پھر حکومت اپنا تاثر یہ دے کہ حکومت تو بڑا سخت اور کڑا احتساب کا نظام لانا چاہتی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ اس طرح کے آرڈیننسز کسی سے کو اپیز کرنے کے لیے یا کسی سے خوفزدہ ہو کر یہ بنایا جائے، اس طرح کا سسٹم آپ لائیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ واقعی بہت آپ تو شکریہ کرنا آپ چاہتے کا ہیں. ہمارے ساتھ صاحب، اور اس کی مینیفیسٹنگ یہی ہے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اکٹھے نہیں ہو پا رہے، تو پھر وہ بل کہاں سے لائیں گے؟ ہمایوں خان صاحب، رانا طاہر محمود صاحب، عارف چودھری صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.